بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بایوگرافکس اردو میں خوش آمدید۔ کچے گھروں پر مشتمل عراق کے اس چھوٹے سے گاؤں کا نام تکریت ہے، جہاں پیدا ہونے والے دو بچوں نے آگے چل کر پوری دنیا میں شہرت پائی۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ فاتح بیت المقدس یوسف المعروف، صلاح الدین ایوبی اور صدام حسین دونوں ہی تکریت میں پیدا ہوئے۔ صدام حسین کی پیدائش 28 اپریل 1937 کو دریائے دجلہ کے کنارے آباد اس گاؤں میں ہوئی۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ان کے چچا حسین مجید نے بھتیجے کا نام صدام تجویز کیا، جس کے معنی زوال کو دور کرنے والا، صدمہ برداشت کرنے والا اور ٹکرانے والا ہیں۔ صدام حسین کے باپ کا نام عبد المجید التکریتی تھا۔ صدام کا بچپن غربت و افلاس میں گزرا۔ بچپن سے ہی ان میں قائدانہ صلاحیتیں موجود تھیں۔ اگر صدام حسین دلیر اور ذہین نہ ہوتے تو وہ ایک گمنام اور جفاکش کسان کی زندگی گزار دیتے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صدام حسین نے ابتدائی تعلیم بغداد کے ایک اسکول سے حاصل کی۔ انہوں نے عربوں کے عروج و زوال کا بھی مطالعہ کیا۔ اس زمانے میں عراق میں دو سیاسی جماعتیں مقبول تھیں، ایک سوشلسٹ پارٹی اور دوسری بوس پارٹی۔ سوشلسٹ پارٹی کی حکومت نے عوام کے تمام بنیادی حقوق سلب کر رکھے تھے اور وہ آمرانہ پالیسیاں اپنائے ہوئے تھی، جبکہ بوس پارٹی پوری عرب دنیا کو ایک پرچم تلے متحد کرنے کا نعرہ لگا رہی تھی۔ صدام حسین نے بوس پارٹی میں شامل ہونے کو ترجیح دی تاکہ ملک کو آمریت سے نجات دلا سکیں۔ سوشلسٹ پارٹی کے عبد الکریم قاسم عراق کے حاکم تھے۔ انہوں نے بوس پارٹی کے حامیوں کو کچلنے کی غرض سے کرکوک میں ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا۔ اس دوران حزب اقتدار سے تعلق رکھنے والے سعدون ناصر کو تکریت میں قتل کر دیا گیا۔ صدام حسین کو ان کا قاتل قرار دے کر گرفتار کر لیا گیا تاکہ انہیں پھانسی دی جا سکے۔ صدام 6 ماہ جیل میں رہے، لیکن حکومت وقت عدالت میں صدام حسین پر الزام ثابت نہ کر سکی اور انہیں رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد صدام اپنے گاؤں تکریت چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد بوس پارٹی کی مرکزی قیادت نے انہیں بغداد طلب کیا، جہاں انہیں وزیر اعظم عبد الکریم قاسم کو ہلاک کرنے کا مشن سونپا گیا۔ اکتوبر 1959 میں صدام حسین نے اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ بغداد کی مشہور شارع الرشید پر عبد الکریم قاسمی کی گاڑی پر فائر کھول دیا۔ وزیر اعظم تو بچ گئے، لیکن حفاظتی دستے کی جوابی فائرنگ سے ایک گولی صدام حسین کی پنڈلی میں لگی، تاہم وہ بھاگ کر اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ اس دوران بغداد میں کرفیو لگا دیا گیا اور صدام کی تلاش شروع کر دی گئی۔ دوسری طرف صدام حسین کو لگنے والی گولی کو فوری طور پر نکالنا بہت ضروری تھا، ورنہ زہر پورے جسم میں پھیل سکتا تھا۔ شہر میں کرفیو نافذ تھا، نہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے تھے، نہ ڈاکٹر ان کے پاس آ سکتا تھا۔ صدام نے خود ہی اپنی ٹانگ کا آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ کینچی سے گوشت کاٹ کر پنڈلی سے گولی نکال دی۔ گولی نکالتے وقت خون کا فوارہ جاری ہو گیا، لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی اور کپڑا جلا کر راکھ زخم میں بھر دی۔ صدام حسین اس وقت ہائی اسکول کے طالب علم تھے۔ انہیں اگلے روز اسکول بھی جانا تھا۔ وہ اسکول حاضر ہوئے۔ واپسی پر انہیں علم ہوا کہ ان کے ساتھی گرفتار ہو گئے ہیں اور پولیس انہیں تلاش کر رہی ہے۔ انہوں نے فوراً بھیس بدلا اور اپنے گاؤں تکریت روانہ ہو گئے۔ بعد میں وہاں سے ترکی اور پھر مصر چلے گئے۔ صدام حسین مصر میں 3 سال رہے۔ ایک روز انہیں فون پر خبر ملی کہ عراق میں انقلاب آ گیا اور عبد الکریم قاسم کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی فوراً بغداد روانہ ہو گئے، جہاں بوس پارٹی کے لیے خدمات کے اعتراف میں انہیں اہم عہدے پر فائز کیا گیا۔ مگر کچھ ہی عرصے بعد ان کا ستارہ پھر گردش میں آ گیا اور انہیں صدر عبدالسلام عارف کے خلاف مورچہ لگانا پڑا۔ صدام نے بوس پارٹی کو منظم اور اپنی لابی کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ انہیں پارٹی کی مرکزی کونسل کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ صدام حسین نے انقلاب کے لیے راہ ہموار کی اور بالآخر جولائی 1968 کو ان کی سربراہی میں انقلاب برپا کر دیا گیا۔ یوں صدام حسین عراق کے قائد کی حیثیت سے منظر عام پر آئے۔ صدام حسین ایک انتہائی جذباتی لیڈر تھے، چنانچہ امریکہ نے ان کے کان بھرنے شروع کیے کہ وہ جمال عبد الناصر کی طرح پوری عرب دنیا کے لیڈر بن سکتے ہیں۔ یہاں سے صدام کے خلاف امریکی سازش کا اہم باب شروع ہوا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ صدام حسین کو کویت پر حملے کے لیے بھی امریکہ نے ہی اکسایا تھا۔ 1990 میں بغداد میں موجود امریکی سفیر کو بلا کر صدام حسین نے کویت پر حملے کا پورا پلان بتایا اور ان سے دریافت کیا تھا کہ امریکہ ان کی مخالفت کرے گا یا نہیں۔ اسی امریکی سفیر نے بعد میں امریکی کانگریس کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ اس وقت اس نے صدام حسین کو کویت پر حملہ کرنے سے
نہیں روکا تھا۔ یہی وہ چال تھی کہ جس کے بعد صدام حسین باقاعدہ امریکہ کے نشانے پر آ گئے۔ امریکہ نے دیگر عرب ملکوں کو صدام حسین کے خوف میں مبتلا کر کے ان کے خلاف سازش کا دوسرا باب مکمل کیا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد امریکی سازش کا تیسرا باب شروع ہوا۔ پہلے تو امریکہ نے افغانستان پر فوج کشی کی اور پھر فوراً ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ صدام حسین کے بن لادن سے تعلقات ہیں۔ ساری دنیا میں شور مچایا گیا کہ صدام حسین نے عراق میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے مہلک ہتھیاروں کا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے۔ تاہم عراق پر امریکی افواج کے قبضے اور 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی دیے جانے کے بعد اس بات کی تصدیق ہوئی کہ اس ملک میں مہلک ہتھیاروں کا کوئی ذخیرہ نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں خود امریکہ نے صدام کو ایران کے خلاف استعمال کیا تھا۔ اس وقت وہ امریکہ کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے تھے، لیکن پھر چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ صدام کے امریکی سرپرست ان کے ملک پر چڑھ دوڑے اور آخرکار صدام حسین کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ صدام کو کتنا ہی ظالم بنا کر پیش کیا جائے، لیکن عرب اور اسلامی دنیا میں ان کی مقبولیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں صہیونیت اور امریکی سامراج کے خلاف مزاحمت کی علامت آج بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ کئی دہائیوں تک عراق پر رعب و دبدبے کے ساتھ حکومت کرنے والے صدام حسین کو سزائے موت دینے کے لیے مسلمانوں کے ایک اہم مذہبی تہوار عید الاضحیٰ کے دن کا انتخاب کیا گیا تھا۔